بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین تو بہت بڑی گیم کھیل گیا۔ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے پاس تیار ویکسین بھی کوڑی کے داموں نہ چھوڑی۔ جب وائرس مغرب میں آیا تو چینیوں نے یورپ اور امریکہ کی بہت سی کمپنیوں سستے داموں خرید کر اپنا نقصان پورا کیا، بلکہ بہت بڑا منافع بھی کمایا۔ کتنا منافع کمایا، ویڈیو میں تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ چند روز پہلے میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کہاں اس منحوس کورونا کی تیاری ہوئی اور کون سے 3 اہم ممالک ہیں جو اس میں ملوث ہیں۔ اس کی فنڈنگ کس نے کی؟ آج کورونا کو تیار کرنے والے وہ 3 اہم ممالک کیوں پریشان ہیں؟ ان کی یہ پریشانی کیسے بڑھ گئی؟ چینیوں نے انہیں کیسے پریشان کر کے رکھ دیا؟ اسرائیل وزیر صحت اور وزیر دفاع کی باتیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی اور نیٹو ممالک کو امریکی خفیہ ادارے نے نومبر 2019 کے آغاز میں بتا دیا تھا کہ چین میں وائرس پھیلنے والا ہے، مگر آپ بے فکر رہیں۔ یورپی ممالک سے بھی پہلے امریکی خفیہ ادارے نے اسرائیل کو بتا دیا تھا، مگر اب یہ سب ممالک پریشان ہیں۔ ان کے ماہرین موت کے سامنے بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی دنوں میں ٹرمپ بہت خوش تھے، ان کی خوشی خاک میں ملتی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے چینیوں کا بہت مذاق اڑایا اور کورونا کو چینی وائرس قرار دیا، مگر اب ہر طرف پریشانی کے وسیع سلسلے ہیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ پہلے وہ خوش کیوں تھے اور اب وہ پریشان کیوں ہیں؟ وہ خوش اس لیے تھے کہ انہوں نے 8 سال قبل یہ منحوس وائرس تیار کیا، علاج کے لیے ویکسین بھی تیار کر لی، کامیاب تجربہ بھی کر لیا۔ پھر بھی یہ وائرس چین اس لیے بھیجا کہ وہ چین کی ترقی سے خائف تھے، وہ چین کو معاشی طور پر تباہ کرنا چاہتے تھے۔ جب چین میں وائرس پھیلنا شروع ہوا تو وہ بہت خوش تھے، مگر جو ہی یہ وائرس امریکہ اور یورپ پہنچا تو اس وقت بھی اطمینان تھا کہ ہمارے پاس تو علاج ہے، مگر جو ہی یہ وائرس لاعلاج بنا تو پریشانی بڑھ گئی۔ جو ہی اپنی سٹاک ایکسچینج گرنا شروع ہوئی تو پریشانی کے ساتھ حیرت بھی شروع ہو گئی کہ یہ اب کیسے ہو گیا۔ خواتین و حضرات، چین کے دشمنوں نے وائرس کا نشانہ چین کے سب سے بڑے صنعتی صوبے ووہان کو بنایا۔ چین کے بقول یہ وائرس امریکی فوجی یہاں لے کر آئے، چینیوں نے ووہان کو بند کیا۔ انہوں نے وبا سے متعلق جو سبق حدیث میں تھا اس پر عمل کیا، انہوں نے ووہان کو بالکل بند کر دیا۔ کورونا سے ہلاک ہونے والے ایک مریض کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا، کورونا پر ریسرچ کی تو چینی ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بائیو ویپن ہے۔ اس ہتھیار سے دنیا چین کو زیر کرنا چاہتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ وائرس کو ڈی کوڈ کر دیا، پھر اس پر نئے کوڈ لگا دیے۔ نئے کوڈ کے بعد چینیوں نے اس وائرس کو بیجنگ تو نہ پہنچنے دیا، البتہ اسے لندن اور نیو یارک سمیت دشمن کے کئی شہروں تک پہنچا دیا۔ چین نے وائرس کے آغاز کے دنوں میں تمام ملکوں کو اس واپس بھیج دیا۔ چین نے صرف ایک پاکستان پر احسان کیا کہ انہوں نے پاکستانی طالب علموں کو واپس نہ بھیجا، نہ ہی کسی پاکستانی تاجر کو واپس آنے دیا۔ پاکستان میں مظاہرے بھی ہوئے، عدالتوں میں بھی یہ معاملہ گیا، مگر چین نے پاکستانی حکومت کو سمجھا دیا۔ سو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنا بھی کورونا آیا وہ چین سے نہیں آیا، وہ ایران، سعودی عرب، امریکہ یا پھر یورپی ممالک سے آیا ہے۔ ایک اور بات آپ کو سننے کو ملی ہوگی کہ ووہان والے وائرس سے یہ کورونا وائرس تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب دنیا میں جو وائرس پھیلا ہوا ہے یہ نئی کوڈنگ کے ساتھ ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے پاس جو ویکسین تیار ہے وہ کورونا وائرس کی پرانی کوڈنگ کے مطابق ہے۔ انہوں نے اب اس کو آزمایا تو وہ بے اثر نکلی۔ پھر اس کے ماہرین نے کہا کہ کلوروکین دی جائے۔ کلوروکین کے اصول کی خاطر ٹرمپ نے انڈیا کو دھمکی بھی دی، مگر افسوس جتنے بھی مریضوں کو کلوروکین دی گئی وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اب جب ان کے پاس علاج نہیں ہے تو انہوں نے اس کا علاج صرف لاک ڈاؤن ڈھونڈا ہے، مگر کب تک؟ امریکہ کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ جب وائرس مغربی ملکوں میں آیا تو 2 ہفتوں میں سٹاک ایکسچینج 20% گری، پھر ایک ہفتے میں مزید 10% گری اور پھر ایک ہفتے میں مزید 20% گر گئی۔ اس صورتحال میں چینیوں نے یورپ اور امریکہ کی بہت سی کمپنیاں سستے داموں خرید لیں، پھر سٹاک ایکسچینج کو ایک دن اٹھا کر نہ صرف اپنا نقصان پورا کیا بلکہ نفع بھی کما لیا۔ اب صرف چین نفع کما رہا ہے، ادھر یورپ اور امریکہ کے ماہرین کے پاس اس کا علاج بھی نہیں، وہ وائرس کو ڈی کوڈ کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ یہ صرف چینی تھے جنہوں نے وائرس ڈی کوڈ کر کے نئے کوڈنگ کر دی، اب وہ اپنے دشمنوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دنیا عجیب ہے، جو علاج ہے اسے مان نہیں رہی، اس میں WHO کا مافیا بھی شامل ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔